السلام علیکم. آپ کو 360 اسٹوریز میں خوش آمدید. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے. اچھا اماں، اب اجازت دیں، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. اذلان نے اپنی ماں سے ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں گلے ملتے ہوئے کہا، بیٹا وہاں پہنچتے ہی مجھے اپنی خیریت کی اطلاع کر دینا. میری تو سارا وقت سانس اٹکی رہے گی تمہاری فکر میں، انہوں نے گلوگی لہجے میں کہتے ہوئے اس کا آخری بوسہ لیا. جی آپ فکر نہ کریں، وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہی کروں گا اماں. ماں کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس نے یقین دہانی کرائی. میرے چندہ خدا کے حوالے، میرا انتظار تو ابھی سے شروع ہو گیا. نہ جانے اب کب تمہاری صورت دیکھنا نصیب ہو. وہ کچھ اور عبیدہ ہو گئی تھیں. ارے اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ موبائل ہے نا آپ کے پاس، جب بھی دل چاہے اس کے ذریعے کال ملا کر آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اذلان نے انہیں بچوں کی طرح سمجھایا، یہ کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں ہی رخصت ہو گیا تھا، ایک انجان ملک کے انجان شہر میں اپنی قسمت آزمانے کو. اور یہ اس کی ماں کی دعائیں ہی تھیں، پر ساتھ میں اس کی محنت اور لگن کے اس مقابلے بھری دنیا میں وہ تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتا گیا. لیکن اس کی ماں کا انتظار بڑھتا گیا. اب تو کب آئے گا اذلان؟ بیٹے 5 سال ہوئے ہیں، اب تو تیری شادی کی عمر بھی نکلے جا رہی ہے. دیکھ بہت پیسہ کما لیا تم نے، اب تو کسی چیز کی کمی نہیں رہی. ہمارے پاس تمہارے باپ کی بیماری کے علاج پر خرچ ہوئے پیسوں کا قرض بھی اتر گیا ہے. اب آجا، تیرے بیاہ کی بہت چاہ ہے مجھے، چاند سی دلہن لے کر آؤں گی تمہاری. اماں نے موبائل اسکرین سے نظر آتے اپنے بیٹے سے بڑی آس سے کہا تھا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں اماں. دراصل آج میں نے اسی سلسلے میں آپ کو فون کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر شادی کر لی ہے، بس 2 دن ہی ہوئے ہیں ہماری شادی کو. اس نے تھوڑا ٹھہر کر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اور اپنی ماں کے چہرے سے جھکتے چاک اور مال کو یکسر نظر انداز کر دیا. اس سے ملیے، یہ روز ہے مائی ڈیئر وائف اور آپ کی بہو. اذلان نے ایک انگریز لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اماں کو ہاتھ جوڑ کر سلام کر رہی تھی. ان کے چہرے پر تو سارے جہاں کا دکھ سمٹ آیا تھا. کتنا ارمان تھا ان کو اپنی بہو اپنی پسند اور اپنی چاہ سے لے کر آنے کا. ایک ہی تو لاڈلا بیٹا تھا ان کا، اور اب ان کے جگر نے ان کی خواہش کو بھی تمام کیا. اذلان نے ماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے تو آہستہ سے گویا ہوا، اماں میرے اس عمل کو سمجھیے، اس ملک میں مزید سیٹل ہونے کے لیے یہ ضروری تھا اور روز میری پسند بھی ہے. آپ کو تو کسی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، الٹا آپ تو اداس لگ رہی ہیں مجھے. ارے نہیں بیٹا، ایسا تو کچھ نہیں، بس اگر تم پہلے بتا دیتے تو. انہوں نے دانستہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑا. خیر یہ بتاؤ کہ کب ملوانے لے کر آؤ گے؟ ابھی تو اس کو اور مجھے اپنی نوکری سے چھٹی ملنا مشکل ہے، پر میں کوشش ضرور کروں گا جلد آنے کی. اچھا میں اب فون رکھتی ہوں، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے.
اپنا خیال رکھنا اللہ کی ایمان میں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ انہوں نے از خود کال منقطع کر دی تھی، ورنہ تو ان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کو دیکھ دیکھ کر، اور یہ تو ان کا پہلا انتظار تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اس کے بعد تو لاتعداد انتظار تھے جو ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے تھے۔ ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جائے، ایک بڑھیا روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے، اس کے ہاں پہلا بچہ ہوا۔ بیٹا کب آ رہے ہو؟ اماں ابھی تو موئز بہت چھوٹا ہے، ابھی تو آنا مشکل ہے۔ اماں اب تو موئز کا اسکول شروع ہو گیا ہے، ابھی تو نہیں آ سکتا، پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت نکال کر آ جاؤں۔ اماں اب تو سارا کی ذمہ داری بھی ہے، دفتر سے آنے کے بعد تو گھر سے کہیں باہر جانے کا وقت نہیں ملتا، یہاں سب چھوڑ چھاڑ کر آئیں، پلیز آپ میری مجبوری کو سمجھیں۔ اماں ابھی مصروف ہوں تھوڑا، آپ سے کچھ دیر بعد بات کرتا ہوں۔ اماں آپ بھی نہ بے وقت فون مت کرا کیے، ابھی تو فی الحال آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنا کوئی پیغام دینا ہے تو برائے مہربانی اپنا پیغام ریکارڈ کرا دیجیے، مطلوبہ نمبر جیسے ہی بحال ہوگا آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ بیٹا اذلان، میں تمہاری خالہ بات کر رہی ہوں۔ بیٹا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ایک ہفتے سے ہسپتال میں داخل ہیں، بیٹا جیسے بھی ہو سکے تم فوراً آ جاؤ، اس وقت ان کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی، پر سب کو پتہ ہے وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ بیٹا جلد از جلد یہاں آنے کا بندوبست کر لو، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، اور ان کو انتظار ہی رہا جواب کا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک بھرپور دن گزار کر جب وہ گھر پہنچا تو وہاں ایک نہیں دو پیغام تھے۔ دوسرا پیغام بھی اس کو واپس بلانے کے لیے ہی کیا گیا تھا، پر اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے۔ عرصے بعد وہ ان کے سامنے آیا بھی تو ایسے کہ اب اس کو انتظار رہے گا ان کے جواب کا، جو نہ سن سکتی تھی نہ بول۔ یہ انتظار اس نے شروع کرایا تھا اور اب اس کو خود بھی سہنا پڑے گا، اس کی نسلوں تک چلے گا، سب کو اس پہیے کا چکر کاٹنا ہوگا۔